الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضايع واسع الکرم۔ آج ہمارا 41 روزہ عقائد کورس کی تیسری قسط ہے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موضوع ہے۔ سابقہ قسط میں ایک آیت کریمہ سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثابت کیا تھا، اور اب انشاءاللہ مزید قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثابت کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا غیب کا جاننے والا وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی۔ اور مفسرین نے لا یظہر کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ لا یظہر ای لا یطلع علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضى من رسول، علاوہ پسندیدہ رسول، فإنه يسلك، کیونکہ وہ مقرر فرما دیتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور رسولوں کے آگے بھی پیچھے بھی فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں، الا من ارتضى من رسول، کہ پسندیدہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی علم غیب عطا فرماتا ہے۔ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے، نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ پہلے جب لا کے ذریعے کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہو اور اس کے بعد جب لفظ الا آ جائے نا، تو پھر ما قبل کی الا کے سے ما قبل جو جملے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اس کی کلیۃ نفی ہوتی ہے، اور الا کے بعد والی جو عبارت ہوتی ہے نا، وہ کلیۃ اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اب جب لا کا نا لا الہ، لا کا مطلب نہیں ہے، الہ کوئی معبود، اب الا سے پہلے لا الہ جو آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود، معبود باطلہ کی کلیۃ نفی ہو گئی۔ دیکھیں اب اللہ کے بعد الا اللہ، اللہ کے بعد اللہ اس میں جلالت کا جو نام آیا ہے، اس پر یعنی کلیۃ خالق کائنات کا خالق ہونا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح بھی ہوتا ہے اللہ ہی معبود ہے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اسی طرح اس آیت کے اندر پہلے بتایا گیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا۔ پہلے کلیت نفی ہو گئی، پھر اللہ آیا تو پھر کلیت نسبات ہو گیا، علاوہ پسندیدہ رسولوں کے، رسول کے۔ اب یہاں پر دیکھیں کلیت نسبات ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ سارے ہی رسول
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اسی طرح پھر آگے چلیں، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، محبوب جس کی ہم وحی آپ کی طرف کرتے ہیں، جس کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں۔ اب یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو ہے، انہا کا واقعہ، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے واقعے کو رکھا گیا، فرمایا محبوب یہ بھی غیب کی خبریں ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے چلیں، فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، فرمایا میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو فرمایا نا بخیل نہیں ہے، اور بخیل یعنی جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس علم ہو، اسی کے لیے کہ بخیل نہیں ہے، اگر ہوتا ہی نہ تو اس طرح کا لفظ بھی استعمال نہ ہوتا، بلکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب کے پاس، میں نے اپنے محبوب کو گویا کہ میں نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، اور میرا محبوب غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتا۔ تو اس کی تفسیر ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بغوی کے اندر اس طرح فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو غیب کا علم آتا ہے، وہ بتانے میں بخل بھی نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح ابو سعید عبداللہ بن عمر بیداوی، امام بیداوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر بیداوی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبر بتائی جاتی ہے، اور سرکار غیب کی خبر بتانے میں بخل نہیں فرماتے، بلکہ اس کا علم اپنی امت کو بھی سکھاتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سارے علوم عطا کر دیے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہ جانتے تھے۔ اب یہاں پر وَعَلَّمَكَ میں جو ماں ہے نا، ماں، یہ لفظ ماں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عموم پر دلالت کر رہی ہے، یہ عام ہے، عمومیت کے لیے آئی ہے۔ اور جب یہ لفظ ماں عمومیت کے لیے آئی ہے یہاں پر، تو مفسرین نے لکھا یعنی اللہ نے آپ کو وہ سارے علوم عطا فرما دیے ہیں، مطلب یہ کہ قرآن کا علم بھی محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، محبوب حدیث کا علم بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، آسمان کے طبقات کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا، زمین کے طبقات کا علم بھی محبوب آپ کو عطا فرما دیا، عالم برزخ کا علم بھی محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، عالم دنیا کا علم بھی محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، عالم جنت کا علم بھی محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، پانی کے قطروں کا علم بھی، سمندر کے پانی کے قطروں کا علم بھی محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، اور صحرا کے ذرات کا علم بھی محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ بلکہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ نے محبوب کو روح کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ ماں عمومیت پر دلالت کر رہی ہے۔ اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر، جامع البیان جس کا نام ہے اور مشہور تفسیر طبری کے نام سے، انہوں نے لکھا ہے اس آیت کے تحت، امام طبری نے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام اولین و آخرین
ما کان وما یکون، ماضی مستقبل کا، کہ غیب سے اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا ہے۔ امام طبری 310 سنہ ہجری میں جن کا وفات ہوا، جن کا وصال ہوا، اتنے پرانے بزرگ، وہ بھی شاید کتاب کیا فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح پھر آگے چلیے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے زاد المسیری فی علم تفسیری کے نام سے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں کے بعد جو لفظ ہے نا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب اللہ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا ہے، اللہ نے آپ پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ تو اس فضل عظیم سے مراد کیا چیز ہے؟ کیا چیز مراد ہے؟ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمٰن نے اپنی تفسیر زاد المسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا اس سے مراد ابو سلیمان دمشقی نے فرمایا کہ فضل عظیم سے مراد اب تمام اولین و آخرین کا علم مراد ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اولین کا علم بھی عطا فرما دیا ہے اور آخرین کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو آگے چلیے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اور امام ابو حیان غرناطی نے اپنی تفسیر البحر المحیط کے اندر اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس بات کو بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کیا، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیل۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے سامنے مخلوق سے خطاب کر کے فرمایا کہ میری مخلوق جو تمہیں علم دیا گیا ہے نا وہ تھوڑا سا علم ہے، الا قلیلا، صرف تھوڑا سا۔ اور جب حرف نفی کے بعد الا آ جائے نا تو یہ حسر کا معنی بھی دیتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں میں نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا۔ اور اسی طرح جب دنیا کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل، محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ دنیا کا سامان تو ہے ہی تھوڑا سا، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے۔ تو اللہ کے سامنے، جس کے سامنے دنیا کا علم بلکہ پوری دنیا قلیل ہے، پوری دنیا کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی ساری مخلوق ہے، لیکن اللہ کے سامنے مخلوق کا علم بھی، دنیا کا علم بھی تھوڑا، بلکہ پوری دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ تو جس کے علم کو اللہ نے عظیم فرمایا ہے اس کی عظمتوں کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ہم نے آپ کو تھوڑا علم عطا نہیں فرما دیا، اللہ کے سامنے پوری دنیا تھوڑی، پوری مخلوق کو علم تھوڑا، لیکن جب باری سرکار کی آئی فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ہم نے آپ پر بڑا فضل عطا فرمایا، بڑا فضل کیا ہے۔ اب اللہ کا بڑا فضل کیا ہوگا ہے ہر ذی شعور جان سکتا ہے۔ سامعین حضرات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر آج ہم نے 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس سے بالکل علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے تو الدولۃ المکیہ، پوری کتاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے ثبوت پر لکھی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے المصطفیٰ بحال سر واقفہ، یہ رسالے کا نام ہے، اور اس رسالے کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان وما یکون کا علم غیب ہے، ماضی کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علم ہے۔ اس کے ثبوت پر اعلیٰ حضرت نے دلائل پیش کیے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک اور رسالہ لکھا ہے ایضاحۃ العیب بسیف الغیب، اس رسالے کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے متعلق دلائل لکھے ہیں اور بد مذہبوں کا رد کیا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے خالص الاعتقاد، اس رسالے کے اندر میرے امام نے 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں،
علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 120 دلائل ارشاد فرمائے ہیں. کتنے؟ پھر ہم یار کیوں نہ کہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں.